سیاحوں کی جنت، 17,000 سے زائد خوبصورت جزیرے، سینکڑوں ساحل اور اسلام سے محبت کرنے والوں کی سرزمین انڈونیشیا۔ دوستو، انڈونیشیا کو دنیا کا سب سے خوبصورت اور موسٹ فرینڈلی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن مانا جاتا ہے۔ 27 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں 600 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ انڈونیشیا اپنے کلچر، خوراک اور منفرد روایات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یاد رہے کہ انڈونیشیا وہ کنٹری ہے جس نے 1965 کی پاکستان اور ہندوستان کی جنگ میں کھلم کھلا پاکستان کا ساتھ دیا تھا، یہاں تک کہ انڈونیشیا نے جزائر انڈمان اور نکوبار کو بھی انڈیا سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کو ملٹری مدد کی آفر کی تھی، اور پاکستان نے بھی اس وقت 30,000 ہنرمند افراد کو انڈونیشیا بھیجا، جنہوں نے بعد میں انڈونیشیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور آج بھی وہ لوگ وہیں قیام پذیر ہیں۔ اسلامی دنیا کے سب سے بڑے ملک انڈونیشیا کے بارے میں مزید دلچسپ حقائق جاننے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی انفارمیشنل ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، انڈونیشیا کو چائنا، انڈیا اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے بعد دنیا کا چوتھا سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا ملک مانا جاتا ہے۔ 17,600 جزائر اور 34 صوبے رکھنے والے اس ملک میں 27 کروڑ 57 لاکھ لوگ بستے ہیں، جبکہ صرف اس کے ایک جزیرے جاوا پر 145 ملین لوگ آباد ہیں، جو کہ 14.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں، جو جاوا کو دنیا کا سب سے بڑا آبادی رکھنے والا جزیرہ بناتے ہیں۔ اس جزیرے کا رقبہ 1,38,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 12واں بڑا جزیرہ بناتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈونیشیا کے 17,000 جزیروں میں سے صرف 6,000 جزیروں پر آبادی ہے اور باقی کے جزیرے ویران ہیں۔ دنیا کے 10 بڑے جزیروں میں سے 3 انڈونیشیا میں موجود ہیں، جن کا نام بورنیو، پاپوا اور سماٹرا ہے۔ دوستو، برازیل کی طرح انڈونیشیا بھی بائیو ڈائیورس کنٹری ہے، اور یہاں کسی بھی وقت بارش ہو سکتی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے دوران اس ملک پر 1942 سے لے کر 1945 تک جاپان کا قبضہ رہا، لیکن بعد میں ایلائز کی فتح کے بعد یہ ملک برٹش راج کے انڈر چلا گیا، لیکن 17 اگست 1945 کو یہ ملک مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ دوستو، اگر آپ کو ایکٹیو والکینو دیکھنے کا شوق ہے تو چلے آئیے انڈونیشیا، کیونکہ یہاں 400 کے قریب آتش فشاں موجود ہیں، جن میں سے 130 کے قریب ایسے آتش فشاں ہیں جو ہر وقت ایکٹیو ہیں۔ 1883 میں انڈونیشیا کے کراکیٹوا آئی لینڈ میں والکینو ایرپشن کی وجہ سے 36,000 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، کیونکہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے سونامی آئی تھی، جس نے اس علاقے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی یاد میں ہر سال یہاں ایک فیسٹیول منایا جاتا ہے جو 1 ہفتے تک جاری رہتا ہے۔ اگست میں ہونے والے اس فیسٹیول میں ڈانس، پریڈ اور مختلف قسم کے فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں۔ اس فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے لوگ پورا سال انتظار کرتے رہتے ہیں، اور اس فیسٹیول کی وجہ سے سیاحوں کی ایک بڑی تعداد کراکیٹوا آئی لینڈ آتی ہے۔ دوستو، انڈونیشیا میں موجود برومو پہاڑ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ سورج کو طلوع ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ لاکھوں سیاح ہر سال اس مقام کو وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سپیکٹیکولر لینڈسکیپ، بیوٹیفل سینری اور سن رائز کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، اور برومو ماؤنٹین کو انڈونیشیا کا موسٹ اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، اسلام انڈونیشیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن اس کے مختلف جزیروں پر ہندو اور عیسائی اکثریت میں آباد ہیں۔ لیکن یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں دوسرے اسلامی ممالک کے برعکس شیعہ سنی فسادات نہیں ہوتے۔ 8ویں صدی عیسوی میں مسلمان تاجروں کے ذریعے اسلام یہاں پہنچا تھا، لیکن بعد میں 13ویں صدی عیسوی میں جب سینٹرل جاوا اور سماٹرا کے حکمرانوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام تیزی کے ساتھ یہاں پھیل گیا، اور آج اسے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک مانا جاتا ہے۔ دوستو، ٹوٹل آبادی میں سے 87% لوگ مسلمان ہیں، جبکہ دوسرے مذاہب میں ہندو، عیسائی اور بدھ مت شامل ہیں۔ اسلام میں داخل ہونے سے پہلے انڈونیشیا کے لوگ ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے تھے۔ آج بھی آپ کو جگہ جگہ مندر نظر آئیں گے، اور انڈونیشیا کی ثقافت اور کلچر میں ہندو مت کا رنگ بھی نظر آتا ہے۔
انڈونیشیا کا مشہور سیاحتی مقام بالی وہ جزیرہ ہے جہاں ہندو مذہب کے ماننے والوں کی اکثریت موجود ہے۔ دوستو بالی کو دنیا کا ون آف دا موسٹ اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں خوبصورت ساحل، ایکٹیو والکینوز، ورسٹائل کلچر، پرانے مندر، تاریخی عمارتیں اور عجیب عجیب روایتیں پائی جاتی ہیں۔ ٹوتھ فیلنگ یا پھر مماٹا یہاں کا عجیب رواج ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی جوان ہوتی ہے تو یہ عجیب سا ٹریڈیشن دہرایا جاتا ہے، جس میں ایک پنڈت لڑکے یا پھر لڑکی کے سامنے کے 6 دانتوں کو سموتھ کرتے ہیں تاکہ وہ انسان بری آتماؤں اور 6 بری عادتوں سے محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایسے قبائل بھی موجود ہیں جو صرف 6 مہینے کے لیے شادی کرتے ہیں۔ ان شادیوں کو فصلی شادیاں کہا جاتا ہے۔ ایک فصل کے تیار ہونے پر شادی کی جاتی ہے اور دوسرے سیزن کے وقت شادی ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ انڈونیشیا کا ایک امیزنگ فیکٹ ہے۔ ویسے بتاتے چلیں کہ یہ رواج صرف کچھ قبائل میں موجود ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں۔ دوستو انڈونیشیا میں شادی کے دوران لڑکا اور لڑکی کو ایک کنگ اور کوئین کا روپ دیا جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے تلاوت اور بیان کیا جاتا ہے اور جوڑے کی خوشیوں بھری زندگی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ نکاح کے بعد دلہا اور دلہن کو تحائف دیے جاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کافی پینے کے شوقین ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی کافی انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے۔ اس کافی کا نام کوپی لواک ہے۔ دراصل یہ کافی ایک جانور سے حاصل کی جاتی ہے جو ایک درخت سے کافی کے بیج کھاتا ہے، لیکن یہ جانور جسے مقامی لوگ لواک کہتے ہیں ان بیجوں کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتا اور انہیں پیشاب کے راستے نکالتا رہتا ہے، جس کے بعد مقامی لوگ ان بیجوں کو اکٹھا کر کے انہیں بیچ دیتے ہیں۔ اور اب لوگوں نے ان جانوروں کو پالنا بھی شروع کر دیا ہے اور انہیں کافی کے بیج کھلاتے رہتے ہیں تاکہ انہیں دنیا کی سب سے قیمتی کافی کی ریسیپی مل سکے۔ ویسے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کافی کی قیمت $50 سے شروع ہوتی ہے۔ ویسے دوستو کیا آپ بھی ایسی کافی ٹیسٹ کرنا چاہیں گے جو کہ ایک جانور کے پیشاب کے راستے سے نکلتی ہے اور کافی ٹیسٹی بھی ہوتی ہے؟ ہمیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ دوستو انڈونیشیا کا شمار ان 17 ممالک میں کیا جاتا ہے جنہیں میگا ڈائیورس کنٹریز مانا جاتا ہے۔ اس کنٹری کو جانوروں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو دنیا کا لارجسٹ لیزارڈ یعنی کہ کموڈو ڈریگن انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہ جانور اتنا خطرناک اور طاقتور ہے کہ یہ ہرنی سمیت انسان کو بھی کھانے سے دریغ نہیں کرتا۔ یہ صرف انڈونیشیا کے 5 جزیروں پر پایا جاتا ہے۔ اسے دنیا کا لارجسٹ لیزارڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی لمبائی 3 میٹر سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ دوستو نیدرلینڈ کے بعد انڈونیشیا دوسرا شارٹیسٹ کنٹری ہے کیونکہ یہاں مردوں کی ایوریج ہائٹ 5 فٹ 1 انچ ہے۔ دوستو اگر آپ کو سمندر پسند ہے اور آپ بھی سمندر کے قریب ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے انڈونیشیا سے بیسٹ کنٹری کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی کوسٹ لائن 54,716 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ کینیڈا کے بعد دنیا کی دوسری سب سے لمبی کوسٹ لائن مانی جاتی ہے اور یہ نیچرل بیوٹی سے بھری پڑی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہاں سونامی آنا معمول کی بات ہے۔ 1608 سے لے کر اب تک 80 سے زیادہ سونامی آ چکے ہیں، جس میں 3 سے 4 لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ 2004 میں آنے والا سونامی اب تک کا سب سے خطرناک سونامی ہے، جس نے آچے پروونس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا اور اس میں 2.5 لاکھ لوگ اس قدرتی آفت کا شکار ہوئے تھے۔ 1674 میں یہاں آنے والی سونامی لہر 100 میٹر سے بھی زیادہ بلند تھی۔ ارتھکویک اور سونامی آنے کی بڑی وجہ یہاں موجود آتش فشاں ہیں جو پھٹتے رہتے ہیں۔ دوستو 7 کلو گرام وزنی دنیا کا سب سے بڑا فلاور بھی انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا میں پایا جاتا ہے۔ رافلیسیا آرنولڈی نام کے اس پھول کی بدبو بہت دور سے ہی آنا شروع ہو جاتی ہے، اسی لیے اسے مقامی لوگ کورپس فلاور یعنی لاش کا پھول کہتے ہیں۔ دوستو دنیا کی سب سے بڑی گولڈ مائن بھی انڈونیشیا میں موجود ہے۔ اس گولڈ مائن کا نام گراس برگ مائن ہے، جو کہ پاپوا پروونس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی کوپر مائن بھی کہلاتی ہے۔
اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈونیشیا نیچرل ریسورسز سے مالا مال کنٹری ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ جہاں دولت ہوتی ہے وہاں چور بھی ہوتے ہیں۔ یہی حال انڈونیشیا کا بھی ہے۔ 1967 میں سکارنو کی وفات کے بعد برسر اقتدار آنے والے سہارٹو کو دنیا کی تاریخ کا سب سے کرپٹ لیڈر مانا جاتا ہے۔ اس ملٹری ڈکٹیٹر نے 1967 سے لے کر 1998 تک انڈونیشیا پر حکومت کی۔ گلوبل کرپشن کی رپورٹ کے مطابق سہارٹو نے ان 32 سالوں میں 30 سے 40 بلین ڈالر تک کی کرپشن کی تھی، جو اسے دنیا کا موسٹ کرپٹ لیڈر بناتی ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کو دنیا کا لارجسٹ ینگ پاپولیشن والا کنٹری مانا جاتا ہے کیونکہ اس کی ٹوٹل آبادی میں سے صرف 8% بوڑھے ہیں، جبکہ زیادہ تر آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے، جس کی وجہ سے 2030 تک یہ دنیا کی ٹاپ 10 اکانومی رکھنے والے ممالک میں شامل ہو جائے گا۔ دوستو، 7ویں صدی عیسوی میں بنایا گیا بورو بودور ٹیمپل کو بدھ مت لوگوں کا دنیا میں موجود سب سے بڑا ٹیمپل مانا جاتا ہے، اور یہ ٹیمپل انڈونیشیا کے پروونس جاوا میں موجود ہے۔ اس ٹیمپل میں 504 بدھا کے سٹیچوز موجود ہیں۔ 1200 سال پرانے اس ٹیمپل کو بنانے میں 100 سال لگے تھے، اور آج بھی یہ ٹیمپل فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ سمجھا جاتا ہے، اور ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد یہ ٹیمپل دیکھنے جاوا آتی ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا کی آبادی 11 ملین کے قریب ہے، جو کہ اسے دنیا کا 11واں سب سے زیادہ آبادی والا شہر بناتی ہے۔ انڈونیشیا میں ڈیول ٹنگ کے نام سے ایک ایسا پھول بھی پایا جاتا ہے جو 2 میٹر تک لمبا ہوتا ہے۔ یہ پھول اپنی بدبو کی وجہ سے کافی زیادہ مشہور ہے، اسی لیے لوگ اسے ڈیولز ٹنگ یعنی شیطانوں کی زبان کہتے ہیں۔ اس کی بدبو کو آدھے میل کی مسافت سے سونگھا جا سکتا ہے۔ دوستو، انڈونیشیا پام آئل پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں 22 ملین ٹن پام آئل ہر سال پروڈیوس کیا جاتا ہے۔ قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک گیس، ٹن، کاپر، گولڈ سمیت پام آئل کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اپنی ایکسپورٹس کے ذریعے انڈونیشیا ہر سال 200 ارب ڈالر کما رہا ہے۔ اس کے علاوہ انڈونیشیا میں ایسی جھیلیں بھی موجود ہیں جو کلر چینج کرتی رہتی ہیں۔ اگر آپ کیلی موٹو والکینو پر چڑھائی کریں تو وہاں آپ کو جھیلوں میں موجود پانی کا رنگ بدلتا دکھائی دے گا۔ یہ ایک نیچرل فینامینا ہے جو کہ پوری دنیا میں آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آتش فشاؤں سے خارج ہونے والی گیس جب جھیل کے پانی کے ساتھ ری ایکٹ کرتی ہے تو یہ جھیلیں اپنا کلر چینج کر لیتی ہیں۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن یہ نظارہ واقعی میں دیکھنے والا ہوتا ہے۔ دوستو، انڈونیشیا کا شمار فوڈ لوننگ کنٹریز میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہر 5 کلومیٹر کے بعد ڈشز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا میں 6000 کے قریب ڈیفرنٹ ڈشز تیار کی جاتی ہیں۔ ہر ڈش کا ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے، اور ان میں 30 کے قریب بڑی ڈشز ہیں جو کہ ہر جگہ دستیاب ہوتی ہیں۔ چاول، نوڈلز اور سوپ انڈونیشینز کی پسندیدہ خوراک ہے۔ دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشت اور جدید دور میں شاید یہ یقین کرنا مشکل ہو کہ انڈونیشیا میں ایسے قبیلے بھی بستے ہیں جو انسانوں کا شکار کرتے ہیں۔ اگرچہ اب یہ ہنٹنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کے گھروں میں ابھی بھی انسانوں کی کھوپڑیاں موجود ہیں۔ دنیا کے نایاب قبیلوں میں سے 44 قبیلے انڈونیشیا کے سماٹرا اور پاپوا آئی لینڈ کے گھنے جنگلات میں آباد ہیں۔ یہ لوگ باہر کی دنیا سے بالکل علیحدہ زندگی گزار رہے ہیں اور آج بھی اپنی روایات پر عمل پیرا ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو انڈونیشیا سے متعلق انٹرسٹنگ فیکٹس سے آگاہ کیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔